بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں الحمدللہ ہمارا گرامر کا پورشن مکمل ہو چکا اور اس کے ساتھ ہم نے چند چھوٹی دعائیں اور قرآن آیات کا ترجمہ بھی دیکھا. آج سے الحمدللہ ہم نماز کا ترجمہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. نماز جب ہم شروع کرتے ہیں اس کو ہم گرامر کے لحاظ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں. یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا اکبر، یہ سمجھنے والا ہے اور بہت دفعہ یہ قرآن مجید میں اس فارمیٹ میں، اس شکل میں آئے گا. یہ بیسیکلی سپرلیٹو ڈگری ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نا فاسٹ، فاسٹر، فاسٹسٹ، ڈیفیکلٹ، مور ڈیفیکلٹ، موسٹ ڈیفیکلٹ، تو سپرلیٹو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ سب سے اوپر جو ہوتی ہے. مطلب فاسٹ تیز بھاگنے والا، فاسٹر زیادہ تیز بھاگنا، فاسٹر سب سے تیز بھاگنا. تو یہاں پر اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھ آئے ہیں پہلے سے. ناؤن، فائل، فائلان، فائلون، ناصر، ناصران، ناصرون، ساجد، ساجدان، ساجدون. سبجیکٹ یعنی فائل ہم پڑھائیں. اگر اس کے اندر ہم نے سپرلیٹو ڈگری، مطلب جو سب سے زیادہ، جس میں موازنہ بھی ہو رہا ہے اس کا، تو اس وقت اس کی شکل یہ آ جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں پہ لفظ ہو راحم، راحم کا مطلب رحم کرنے والا، تو اب کیا بن جائے گا جی؟ ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. راحم سے بن جائے گا ارحم. کامل سے کیا بن جائے گا؟ اکمل. کامل، مکمل، اکمل سب سے زیادہ مکمل. ٹھیک ہے جی. جامل سے بن جائے گا اجمل، خوبصورت. جامل خوبصورت، اجمل سب سے خوبصورت. صاغر سے بن جائے گا اصغر. صاغر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے جی. یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. اور اس سے آگے اگر ہم چلیں، ایک اور ڈگری ہوتی ہے جو انگلش کے اندر نہیں ہوتی. انگلش کے اندر بھی نہیں ہوتی، اردو میں بھی نہیں ہوتی. وہ والا جو ورڈ ہے وہ انگلش اور اردو کی ویکیبلری میں نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر آ جائیں عربی میں، تو عربی میں ہوتا ہے. اس میں تو موازنہ ہو رہا ہے سب کے ساتھ. دوسری ڈگری میں ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، افل سب سے زیادہ کام کرنے والا، فعیل نہایت کام کرنے والا. اس کا کسی سے کوئی موازنہ بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی حد بھی نہیں. راحم رحم کرنے والا، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا، کوئی حد ہی نہیں اس کی. تو یہ کیا ہے جی؟ رحیم. اسی طرح صاغر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، صغیر نہایت چھوٹا، بہت ہی چھوٹا، کوئی حد ہی نہیں اس کی. اسی طرح جامل خوبصورت، اجمل سب سے خوبصورت، موازنہ ہو رہا ہے. اور جمیل نہایت خوبصورت، کوئی حد نہیں. اسے کہتے ہیں مبالغہ. مبالغہ میں وہ کہتے ہیں اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کوئی حد نہیں. مبالغہ آ رہی. تو یہاں پر عربک کے اندر جو یہ والی ڈگری ہوتی ہے اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کبھی کمپیریزن اللہ تعالیٰ کا ہو تو نہیں سکتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری چھوٹی عقلیں ہیں
اس کو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر لفظ ہوتا تو وہ بنتا کابر بڑا، یہاں پہ آ کے بن جائے گا اکبر سب سے بڑا۔ تو اب یہاں پہ اکبر جب لفظ آئے گا تو سب سے کمپیریزن ہو رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں ان سب سے بڑا موازنے کے لحاظ سے، اور وہی اکبر جب یہاں پہ آئے گا تو کیا بن جائے گا کبیر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے اور نہایت بڑا ہے، کابر اکبر کبیر۔ یہ والے جو لفظ ہیں یہ 10 مختلف شکلوں میں آتے ہیں، 10 مختلف شکلوں میں آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ میں ہم کے نام دیتے ہیں۔ اب رحیم جو ہے کبھی رحمان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، فعلان، اور جیسے ستار ہے، جیسے قدوس ہے، تو مختلف شکلوں میں نام وہ آتے ہیں، وہ 10 پیٹرن ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ پیٹرن بھی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اس پیٹرن میں رہے گا، سپرلیٹو ڈگری ہمیشہ اس میں رہے گی، جب موازنہ کرنا ہے سب کے ساتھ وہ ہمیشہ اس میں رہے گی۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور سب سے بڑا کا مفہوم کہاں سے آیا؟ افعل کے پیٹرن پہ آ گیا، اس لیے سپرلیٹو ڈگری آ گئی اس لیے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے شروع سے ترتیب سے، پہلے ہم ثنا کا ترجمہ پڑھیں۔ ثنا کا مطلب ہے تعریف، سبحان تعریف، یہ بار بار پہلے بھی ہم پڑھ کے ہیں لفظ سبحان تعریف، سبحانہ کا تیری تعریف، ہو اس ایک کی، ہما ان دونوں کی، ہم ان سب کی، کا تم ایک کی، سبحانہ کا آپ کی تعریف ہے، اللہم اے اللہ آپ کی تعریف ہے، اے اللہ آپ کی تعریف ہے، با اور با کے ساتھ حمد تعریف، با بھی حمدی کا، اور آپ کی ہی حمد ہے، آپ ہی کی ثنا ہے، با اور سبحان کا مطلب ہے پاک، سبحان پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، با بھی حمدی کا اور آپ کی تعریف ہے، با اور تبارکا یہ ماضی ہے، تبارکا یا تبارکو، تبارک اللہ ہم جیسے کہہ دیتے ہیں، یہ ماضی ہے، تبارکا وہ ایک واحد مذکر غائب، کون؟ یعنی اسم، اسمو کا آپ کا نام، اسمہو اس کا نام، اسمو کا آپ کا نام، اسمو کا آپ کا نام برکت والا ہے، تبارکا وہ ایک آپ کا نام برکت والا ہے، با اور تعالی عالی ہے، بلند ہے، اونچی ہے، جد شان کا آپ کی، اور آپ کی شان بلند ہے، با اور الہ ولا الہ غیرک، اور نہیں معبود، اور نہیں معبود غیر سوائے کا آپ کے، اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحان پاک ہے، کا آپ، اللہم اے اللہ، کل ہم نے پڑھا تھا اللہم حرف ندا، بحمدی کا اور ساتھ آپ کی تعریف ہے اور آپ ہی کی تعریف ہے، و تبارکا اور برکت والا ہے، اسمو کا آپ کا نام، و تعالی اور عالی ہے، بلند ہے، جدو کا آپ کی شان، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیر سوائے کا آپ کے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سپلٹ کر کے جس شکل میں ہم نے پڑھا ہے اس شکل میں لکھا ہوا ہے، جب یہ جڑ جائے گا تو اس کی شکل بن جائے گی سبحانک اللہم۔ اب یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بے اس کے ساتھ جا کے جڑ دے گا، یہ قسمو کا بن جائے گا، قسمو کا، کاف الف جو ہے یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، قسمو کا بن جائے گا، وتعالی جدک ولا الہ غیرو۔ آگے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذو، اعوذو اصل میں لفظ تھا ماضی مضارع اس کا، عاذا یعوذو کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، ماضی مضارع کا جوڑا لکھا ہوا، عاذا اس نے پناہ مانگی، یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے، تعوذو تو پناہ مانگتا ہے، اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے، ساتھ بے کا مطلب کے ساتھ، ساتھ اللہ کے، من فرام سے، الشیطان الرجیم۔ اب لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن شیطان مردود کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، شر کا لفظ
اور اللہ کے نام کی پناہ یہ بیچ میں نہیں لکھا ہوا، اللہ کا نام ایسے نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کو با محاورہ بنانے کے لیے ہمیں پتہ ہے جب ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو بالکل بعید ہی ویسا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اتنی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ قریب ترین مفہوم اس کا پہنچ جائے۔ بے کا مطلب کے ساتھ، اسم کا مطلب نام، اللہ کے نام کے ساتھ، الٹ پڑھیں، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب بیچ میں ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں وہ اس میں نہیں لکھا ہوا، با محاورہ میں اسے میننگ فل بنانے کے لیے، بامانی بنانے کے لیے اس وقت ہم یہ ایسا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو ہے، سورہ فاتحہ کا لفظی مطلب ہے اوپننگ، فاتحہ یفتح کو مطلب ہے کھولنا، ٹو اوپن، فاتحہ کھولنے والی۔ الحمد کل ہم نے ڈسکس کیا، حمد کا مطلب تعریف، الف لام جو ہے وہ کل کا مطلب دے رہا ہے، تمام کا مطلب، دو مطالب دیتا ہے، یا تو وہ کل کا مطلب دیتا ہے یا پھر کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں، نکرہ کو معرفہ میں لے جاتا ہے۔ الحمد تمام تعریف، لام کا مطلب کے لیے، للہ ہی اللہ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام کے نیچے زیر کیوں آئی؟ لام کی وجہ سے آئی، حروف جارہ ہم نے پڑھے تھے، وہ اپنے سے آگے آنے والے کو زیر دیتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین جو ہے جزا کا دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد یہ ہمارا سمجھنے والا ہے ورب کے لحاظ سے۔ نعبد اصل میں کیا تھا جی؟ عبدہ یعبد، عبدہ یعبد، عبدہ اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے، عبدہ اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے، یعبد وہ عبادت کرتا ہے، تعبد تو عبادت کرتا ہے، عابد میں عبادت کرتا ہوں، نعبد ہم، افل نفل نفل، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اصولاً ہونا چاہیے تھا گرامر کے لحاظ سے نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں کا آپ کی، ہما ہم کا ہونا ایسے چاہیے تھا، لیکن عربی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب سٹریس ڈالنا ہو، تاکید ڈالنی ہو تو وہ ترتیب کو الٹ دیتے ہیں، کا نعبدو۔ اب یہ ضمائر متصل ہمیں پتہ ہے آتی تو آخر میں ہے، ہما ہم کا کم آکم آخر میں آتا ہے، اس سے شروع نہیں ہو سکتا تھا، اس سے شروع نہیں ہو سکتا تھا، اس کو شروع کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ ورڈ لگایا گیا ایا۔ تو اب اس کا ترجمہ بن گیا، اس کا ترجمہ تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر تاکید کا مفہوم آ گیا اس کی ترتیب الٹنے کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایا کا مطلب صرف نہیں ہے، ایا جسٹ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کو شروع کرنے کے لیے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف آپ سے، نستعین، نستعین کا لفظ جو ہے وہ استعانہ یستعین، مضارع ہے یہ بھی، استعانہ یستعین، مدد مانگنا۔ استعانہ ماضی ہے، یستعین مضارع ہے، فعل یفعل، فعل آخر میں زبر، یفعل شروع میں یہ آخر میں پیش، یہ تو آئے گا۔ یستعین وہ مدد مانگتا ہے، تستعین تو مدد مانگتا ہے، استعین میں مدد مانگتا ہوں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، افعل نفعل، نون جب بھی آ جائے ہماری بات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ آگے لفظ ہے اہدی، اہدی جو ہے ہدا یہدی، ہدایت دینا، اہدی ہمیں معلوم ہے کہ امر میں جا کے کیا ہو جاتا ہے، جزم آ جاتے ہے، افعل تو کر، ہدا اس نے ہدایت دی ماضی ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا مضارع ہے، اہدی تو ہدایت دے۔ اب ہمیں یہاں پہ رول پتہ لگا کہ واو الف یا اور حمزہ کمزور ہیں، اکثر لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے۔
یا اپنی شکل بدل لیتے ہیں یا بالکل ہی کیا ہو جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے یا حذف ہو گیا. اہدی تو ہدایت دے، اہدینا ہو ہما ہم کا کماکم یہ نانا، اہدینا آپ ہدایت دیں نا ہمیں، اہدینا آپ ہدایت دیں ہمیں، الصراط المستقیم خاص سیدھے راستے کی. الف لام جب آ گیا اب خاص بن گیا، پراپر ناؤن بن گیا. عام راستہ نہیں، خاص راستہ. وہ خاص راستہ کون سا؟ صراط راستہ، مستقیم استقامہ یستقیمو سے بنا، اور یہ مستقیم جو ہے اس وقت جو ہے وہ فاعل کی حالت میں ہے، مفعول کی حالت میں ہے. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذی وہ ایک جو، اللذانی وہ دونوں جو، الذین وہ سب لوگ جو انعمتا آپ نے انعام کیا. انعمتا جو ہے وہ کیسے بنا؟ انعم ینعم سے بنا. انعم ینعم انعام کرنا، انعم ینعم، انعم اس نے انعام کیا، ینعم وہ انعام کرتا ہے. انعم اس نے انعام کیا، انعما یعنی فعلا ان دونوں نے انعام کیا، انعمو یعنی فعلو ان سب نے انعام کیا. انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا. واحد مذکر حاضر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں. راستہ ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا آپ نے، علیہم ان سب پر. علا کا مطلب پر، یہ ہم نے حروف میں پڑھا، اور ہوا ہما ہم وہ ایک وہ دونوں وہ سب. علا اور ہم جب جڑ جائے تو ہونا تو چاہیے تھا علا ہم، لیکن عرب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی زبان پر تھوڑا مشکل ہو اس کو ماؤلڈ کر دیتے ہیں، تو ہم کو ہم بنا دیا گیا، علیہم بن گیا. ان سب پر آپ نے انعام کیا، ان سب پر ان کا راستہ دکھائیں. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا آپ نے انعام کیا ان سب پر، غیر نہیں مغضوب غضب کیا گیا. غضب یغضب کا مطلب ہوتا ہے غضب کرنا. غضب اس نے غضب کیا، یغضب وہ غضب کرتا ہے. اغضب تو غضب کر، لا تغضب تو غضب نہ کر. غاضب غضب کرنے والا، مغضوب جس پر غضب کیا جائے. یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. جن پر غضب کیا گیا ان کا راستہ نہ دکھائیے گا. علیہم ان سب پر، با اور لا نہیں، الضالین. ضالین جو ہے یہ بھی ہم نے کل لفظ پڑھا، ایک تھا گمراہ کرنا، ایک ہے گمراہ ہونا. ضل یضل گمراہ ہونا، ضل وہ گمراہ ہوا، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے. ضل تو گمراہ ہو، لا تضل تو گمراہ نہ ہو. ضال ایک گمراہ ہونے والا، ضالین دو گمراہ ہونے والے، ضالین سب گمراہ ہونے والے. یہ اس وقت کیا ہے؟ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، اور نہ ان لوگوں کا جو سب گمراہ ہوئے. تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مغضوب سے مراد جو ہیں وہ، اور ضالین سے مراد ایک گروپ یہودیوں کا ہے اور ایک گروپ عیسائیوں کا ہے، جن کو پہلے کتاب دی گئی، لیکن ان دونوں نے جو ہے وہ کتاب کو چینج کر دیا، اس کے اندر تحریف کر دی.